یہ میسج ہے، یہ کثرت سے دعا مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو بھائی بخشش کروا کے جاؤ، بعد میں آپ کی کوئی بخشش نہیں کروا سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو خود اپنی بخشش نہیں کروائے گا تو بعد میں کوئی کیا کرے گا؟ کسی شاعر سے شعر تو مجھے بھول گیا، اس کا مفہوم یاد ہے، انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ ہوگا، فاتحہ ہوگا، لوگ حلوے مانڈے کھائیں گے اور آپ کے ستھر پہ بیٹھ کے اخباریں پڑھیں گے اور اخباروں کا ثواب آپ کو پہنچائیں گے۔ آج تو اتنے الو بیوقوف ہیں، او جی فلاں کی یاد میں کبڈی کا میچ ہو رہا ہے، فلاں کی یاد میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ جتنے میچ کا ثواب ہوگا، سکور ہوں گے، سارے اس کو بخشیں گے۔ یار یہ عجیب قوم ہے، فلاں کی یاد میں کبڈی کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، فلاں کی یاد میں فلاں میچ ہو رہا ہے، یعنی میچوں کا ثواب پہنچے گا وہاں، یعنی رتی برابر بھی عقل نہیں ہے بھائی۔ یہ میچوں کا اور کرکٹ کا ثواب وہاں نہیں پہنچنا، وہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی نماز ہو، استغفار ہو، درود شریف ہو، کوئی صدقہ خیرات کرو، ہے جی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ کھیل تماشے کا ثواب پہنچے گا۔ اب کتنا مزاج بگڑ گیا، سوچ بگڑ گئی، تو کیسے یہ سوچ بدلے گی؟ تب سوچ بدلے گی کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں ابھی مر گیا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کریں۔ کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا یہاں کہ اگر میں ابھی فوت ہو گیا تو آپ کی کیا تمنا ہوگی آخری، یا میں ابھی فوت ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کئیوں نے کہا جی میں نے تو نہیں سوچا، میں کہا نہ سوچنا، بس موت تک ویسے ہی غافل رہو۔ بھائی سوچو تو صحیح، اگر ابھی مر گئے تو کیا ہے، کوئی پلے ہے کوئی چیز؟ اب جو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، کون سا بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نیکی کے کام کریں، سوچ تو لو بھائی، سوچ ہی تو اصل چیز ہے۔ ایک پاگل خانے میں بندہ پڑا ہے، ایک آپ یہاں بیٹھے، یہی فرق ہے نا، سوچ کا فرق ہے۔ اس کی سوچ غلط ہو گئی، پاگل ہو گئی۔ اسی طرح جو دنیا ہی دنیا کما رہا ہے اور موت قبر آخرت کو نہیں سوچتا، وہ بھی آدھا پاگل ہے کہ اس کو دنیا کی تو فکر لگی ہوئی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ فکر لگاؤ بھائی، دوسروں کو لگائے گے تو دوسروں کو لگے یا نہ لگے آپ کو ضرور لگ جائے گی۔ اب 10 بندوں کو آپ دعوت دیں قبر آخرت کی تو 10 بندے تو 10 ایک دفعہ سنیں گے، اور آپ کے کان کتنی دفعہ سنیں گے؟ 10 دفعہ۔ آپ پر ضرور اثر ہوگا۔ یہ ہم موضوع اس لیے رکھتے ہیں، میں اپنی فکر کے لیے، کہ جی میری بخشش کیسے ہوگی، سارے آپ لوگوں کی بخشش کیسے ہوگی، کیا چیز تیار کی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ علاج ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 دفعہ پڑھ لو۔ اور جو معمولات چھوٹتے ہیں، نیکیاں چھوٹتی ہیں، یہ اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ استغفار۔ اللہ نے قرآن میں بشارت سنائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اوپر سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضور تو فوت ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اب ایک چیز رہ گئی ہے جو عذاب کو ٹال سکتی، استغفار، کہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، عذاب نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ اس استغفار کی وجہ سے آگے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة